أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سورہ بقرہ آیت نمبر 194 کا ترجمہ ایک بار ہم دیکھیں گے اور پھر 195 کا. حرام مہینے کا بدلہ حرام مہینہ ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. جو تم پر ہاتھ اٹھائے تم بھی اسی طرح اس پر ہاتھ اٹھاؤ. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدیں توڑنے سے بچتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اپناؤ کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں جو بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ عربی کے 3 مہینے ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم جو حج کے لیے خاص کیے گئے تھے، اور رجب کا مہینہ جو عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا. اور ان مہینوں کو حرام مہینہ کہا جاتا تھا. اور حرام مہینہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا، قتل کرنا یا لوٹ پاٹ کرنا منع تھی، تاکہ جو کعبے کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں وہ امن اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر تک جائیں اور اپنے گھر کو واپس ہو سکیں. اس لیے ان مہینوں کو احترام والا مہینہ کہا جاتا تھا. تو اس آیت میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ محترم مہینے کا احترام اگر کفار کرے تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمان پر ہاتھ اٹھا دیں تو مسلمان بھی حرام مہینے میں بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں. اور اجازت کی ضرورت خاص طور پر اس وجہ سے پیش آ گئی تھی کہ عرب کے لوگوں نے لڑائی جھگڑے اور لوٹ مار کرنے کے لیے وہ کسی حرام مہینے میں ان پر چھاپا مار دیتے تھے، اور پھر اس مہینے کی جگہ کسی دوسرے حلال مہینے کو حرام کر کے مانو اس حرمت کا وہ بدلہ پورا کر دیتے تھے. اس لیے مسلمان کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر دشمن اپنی نسی کا بہانے کو کام میں لا کر کسی حرام مہینے میں جنگ کر دے تو اس صورت میں وہ کیا کرے. تو یہ مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا سوال پیدا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بھیجا اور اس سوال کا جواب اس آیت میں دیا. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینے میں جنگ کرنا حلال مہینے کے بدلے میں. حرام مہینے کون سے تھے؟ ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک تھا رجب کا مہینہ. تو ان مہینوں میں حرام مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا. لیکن اگر کوئی حرام مہینے کی خلاف ورزی کر کے تم پر جنگ مسلط کرے گا تو تم یہ کہہ کر لڑنے سے نہیں گریز کرو گے کہ یہ تو حرام مہینہ ہے اور ہمیں ان کی پابندی کرنی ہے. تو اگر کوئی تم سے اس مہینے میں بھی جنگ کرے گا تو تم بھی اس مہینے میں اس سے جنگ کرو گے اور اپنا بدلہ لو گے. تو اصول تو وہی ہے کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا منع ہے، لیکن اگر تمہارے دشمن تم پر اس مہینے میں بھی تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم اس مہینے میں بھی بدلہ لے سکتے ہو. ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 میں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنْ قَاتَلُوا فِيهِ وَاقْتَلُوا، کہ مسجد حرام کے پاس جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی اس میں جنگ کرے گا تو تمہیں بھی جنگ کرنی پڑے گی. یہی چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے. وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. تو حرمت کیا چیز ہے؟ یعنی وہ ہر چیز جس کا ادب اور احترام ضروری ہے، جیسے انسان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اللہ تعالیٰ کا احترام، حرام مہینوں کا احترام، مسجد کا احترام. تو اگر کوئی شخص احترام والی چیزوں کی حرمت کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ تم بھی اس شخص کی حرمت کرو گے، تم بھی اس سے بدلہ لو گے. اور کس انداز میں لو گے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جتنی زیادتی اس نے تم پر کی. یعنی بدلہ لو، لیکن اتنا ہی جتنا ظلم آپ پر وہ کرے، حد سے آگے آپ نہیں بڑھنا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے.
اور وہ متقین کی مدد کرے گا۔ تو متقین کون شخص ہوگا؟ یعنی جو شخص اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے گا اور دشمن کے ساتھ بھی وہ دشمنی میں حد سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، اور اگر کوئی تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو تم بھی اس سے جنگ کرو، اور اگر کوئی معافی مانگے اور معافی وہ چاہتا ہے تو تم اس کو معاف کر دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدلہ لینے کا بھی ایک کرائٹیریا بتا دیا کہ تم کو بدلہ تو لینا ہے، لیکن صرف اتنا ہی جتنا اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا، یعنی حد سے آگے آپ کو نہیں بڑھنا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نظر انداز کرے یا احترام والی چیزوں کی حرمت کرے تو تم بھی اس سے بدلہ لو گے۔ سورہ بقرہ 195۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے مال کی قربانی کرو، اپنے مال کی قربانی دو۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرو گے اور اس کو اپنے مقابلے میں خود کے فائدے کو زیادہ عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی بربادی کی وجہ ہوگی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تم اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں بے عزت ہو کر رہ جاؤ گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ تاچھ کرے گا کہ تمہیں میں نے اتنا مال دیا، تم نے کہاں خرچ کیا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اگر تم خرچ کرنے کے موقع پر اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک نہیں پہنچے گا، سچائی لوگوں تک نہیں پہنچے گی، اور تم دوسروں کو دین پر لانے کی بجائے خود بھی اس راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو آج ہم کیا ہیں؟ صرف نام کے مسلمان ہیں، کچھ پرسنٹ ہی لوگ ہیں جو صحیح دین پر ہیں، زیادہ تر لوگ دین کے بارے میں صحیح نالج بھی نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو آج کیا حال ہے مسلمان کا؟ اپنے دشمن کے ہاتھوں بے عزت اور رسوائی تو کیے جا رہے ہیں۔ حکومت داروں کی جو مرضی ہوگی قانون بنا کے کبھی شریعت کو ہی ختم کر دے رہے ہیں، کبھی مسلمان کی داڑھی سے ان کو پرابلم ہے، کبھی نقاب سے ان کو پرابلم ہے، کبھی اذان سے ان کو پرابلم ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ پریشان کرنے کے طریقے تو ہیں، بے عزت کرنے کے ہی تو طریقے ہیں، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ بھی پھر تمہیں دنیا میں تو تم پریشان ہوئی، اللہ تعالیٰ بھی تم سے پوچھ تاچھ کرے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، اتنا تمہیں مال دولت دیے، تم کیا کر کے آئی دنیا میں؟ تو تم دنیا میں بھی رسوا اور بے عزت کیے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تم سے پوچھ تاچھ ہوگی، آپ کے اعمالوں کا حساب ہوگا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا لفظ حسن سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنا، یعنی من لگا کر کسی کام کو کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ تمہیں لگے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ محسوس نہیں بھی ہوتا تو یہ تو تمہیں احساس ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور انسان کے ساتھ احسان کس طرح سے ہوگا؟ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تو تم اس کو معاف کر دو۔ تو عمل کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے پاس جو خدمت ہے وہ دین کے لیے لگا دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے، اپنی پوری محنت اور اپنی پوری قابلیت اس میں لگا دے، دل و جان سے اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو پہلا درجہ تو صرف فرما برداری کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کر دیا وہ کام آپ نے کر دیا، اور دوسرا درجہ ہے احسان کا، جس کے لیے محبت اور دل لگا کر کسی کام کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی تم اگر کسی کام کو کر رہے ہو تو اسے کنسسٹینسی کے ساتھ دل لگا کر اس کام کو پورا کرنا۔ تو ایک آدمی اگر یہ نشچے کر لے یا انشور کر لے کہ مجھے اپنے ساتھ 10 لوگوں کو بھی ڈیلی نماز کے لیے لے کے جانا ہے، تو جب وہ نماز پڑھنے جائے گا تو 10 لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو وہ 10 اور لوگوں کو اپنے ساتھ دعوت دے رہا ہے نماز کی۔ اور ایک وہ شخص ہے جو خود بس نماز پڑھ رہا ہے، تو کام تو دونوں ہی اچھے کر رہے ہیں، لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ لوگوں کے ساتھ احسان کر رہا ہے، وہ ان 10 لوگوں کو بھی دین پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے نا۔ تو ان دونوں آیتوں سے جو کنکلوژن نکلتا ہے، تو پہلی آیت میں جو کہا گیا ہے کہ تم پر اگر کوئی زیادتی کرے، ناحق ستائے، تو تم کیا کرو گے؟ تم بھی بدلہ لو، اس لیے تم پیچھے نہیں ہٹو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم بدلہ تو لے سکتے ہو، لیکن بدلہ کیسا ہونا چاہیے؟ بدلہ برابری کا ہونا چاہیے،
ناحق کسی کو نہیں ستانا ہے، کسی اللہ تعالیٰ نے فل آف فریڈم نہیں دی ہے کہ پھر تم کچھ بھی کرو، ہے نا. تو بدلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے برابری کا بدلہ بھی کیسا ہونا چاہیے، برابری کا ہونا چاہیے. اور دوسری آیت میں جو بتایا گیا ہے، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور ایسے نہیں کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں یہ تمہاری بربادی کا سبب بن سکتا ہے. جزاک اللہ.